अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है तारीखी दिफाई मुआहदा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ। प्रोग्राम के पहले से हम उसका जायजा लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन के हवाले से और रिफॉर्म्स पे कि खजाने पर ये कितना बड़ा बोझ है और किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि रियासतों के चलाने के बिल से ज्यादा अगर पेंशन का बिल बन जाए तो जाहिर सी बात है एक बहुत डीपली प्रॉब्लमैटिक इशू है। प्रोग्राम के दूसरे से में इस पर गुफ्तगू करने के बाद आखिर में हम उस ज़रूरी इमरजेंसी के मुतालबे के ऊपर जिक्र करेंगे जिसकी बात बिलावल भुट्टो भी करते हैं और मुल्क के किसान भी करते हैं। अब चूंकि पानी उतर रहा है सैलाब का, तो उसके बाद अब हकीकी नुकसान का साथ साथ अंदाजा भी हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की। Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. In aggression against Pakistan, Saudi Arabia will come to help, and if there is aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Fundamentally, a defense cooperation arrangement has no hegemonic designs or anything else. इस मुआहदे का फाइन प्रिंट क्या है वो तो जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी उस पर हम बात करेंगे। सऊदी अरब को पाकिस्तान किस तरह से फैसिलिटेट करेगा, पाकिस्तान को सऊदी अरब के इस मुआहदे से क्या फायदा होगा, ये सारे बड़े बड़े सवालात हैं जिनके आहिस्ता आहिस्ता हमें जवाबात सामने आएंगे। लेकिन मुआहदे के इस खित्ते पर असरात क्या होंगे, जाहिर सी बात है जब ये खबर सामने आई तो जो एक शौक एक सरप्राइज था, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता तज्जियाती कैप्स पहनकर तमाम दुनिया में जो अहम अखबारात हैं वो तज्जिए कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त ये बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक पाक सऊदी दिफाई मुआहदा न सिर्फ दो तरफा सलामती का बाज़ाब्ता अहद है बल्कि इसके वसी तर असरात मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए यह मुआहदा ऐसे वक्त में इत्मीनान का बाइस है जब वो मुआशी और सिफारती मुश्किलात का सामना कर रहा है। दुनिया की सबसे दौलतमंद रियासतों में से एक के साथ ये मुआहदा पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को मजबूत करता है और सरमायाकारी के मुमकिना रास्ते फराहम करता है। जारियत की सूरत में मुश्तरका रद्द-ए-अमल किसी भी दुश्मन के जारहाना इक़दामात के इम्कान को कम कर सकता है, क्योंकि ये समझा जाएगा कि इसका जवाब दो ताकतवर ममालिक की मुश्तरका कार्रवाई की सूरत में आ सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर यह मुआहदा सऊदी अरब के इस बढ़ते हुए किरदार को उजागर भी करता है कि न सिर्फ अपनी बल्कि अपने शराकतदारों की सलामती का जामिन है। माहिरीन ने निशानदही की है कि मुआहदा जनूबी एशिया में इंडिया को पाकिस्तान से मामलात करते वक्त ज्यादा मोहतात बना सकता है। खलीज में ये ईरान और दीगर ममालिक के स्ट्रेटेजिक तखमीनों पर असरअंदाज हो सकता है। DW के मुताबिक किसी भी जंग की सूरत में इस मुआहदे के तहत ज्यादा नुमाया किरदार पाकिस्तान को ही अदा करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब जंग लड़ने की वैसी सलाहियत नहीं रखता जैसे पाकिस्तान के पास है। DW ने वाज़ेह किया कि मुआहदे की जुबान अमरीका में तफक्कुर की वजह बन सकती है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की इलाकाई दुश्मनियों का हिस्सा बनने का खतरा भी मौजूद है। अल अरेबिया के मुताबिक मौसर अंदाज में अमली शक्ल दिए जाने की सूरत में मुआहदा मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे को असर नौ तश्कील दे सकता है, दोनों ममालिक को ज्यादा इस्तेहकाम फराहम कर सकता है और इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। सबसे बढ़ के ये इस बात की तस्दीक करता है कि बदलते इत्तेहादों की दुनिया में सऊदी अरब और पाकिस्तान बदस्तूर मजबूत शराकतदार हैं जो एतमाद, मुश्तरका मफादात और एक महफूज तर मुस्तकबिल के इज्तिमाई तसव्वुर से बंधे हुए हैं। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ और पीसेस पढ़ रही थी, क्या ये मुआहिदा किसके करके किसको वाज़ेह पैगाम दिया गया है। इसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो कुछ तज्जियाकार है वो कहते हैं कि इससे इसराइल जो है उसको भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है, जबकि भारतीय तज्जियाकार जो हैं जब उनके आप लिखावट पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी इसमें जो है मुश्तरका तौर पे ये पैक्ट करके ईरान को एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसके जरा इंटरप्रिटेशन को मजीद समझते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से मेज़ाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। इसके अलावा एक कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं जो कि दिफाई ताउन का मुआहदा है, पाकिस्तान को इससे हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं बेनिफिट, इस पर बात करेंगे। एजाज साहब आपसे आगाज करते हैं। आज मैं पढ़ रही थी ये निरुपमा सुब्रमण्यम साहिबा का एक आर्टिकल था और उन्होंने कहा जी नहीं ये जो सारा पैक्ट हुआ है ना दिफाई मुआहदा, ये तो ईरान के
خلاف ہوا ہے، یہ دونوں ممالک جو اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اس دعوے کے جواب میں کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ کیا واقعی یہ ایران اور اسرائیل یا کسی ایک ملک کے سینٹرک ایک معاہدہ ہے؟ میرا خیال میں انہوں نے تو بوکھلاہٹ میں یہ کوئی اپنی ججمنٹ قائم کر لی، ورنہ کوئی ایسے کرائم نہیں بتاتے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے. کس حوالے سے؟ بلکہ پچھلے 1.5 سال سے تو سعودی عرب اور ایران کا ایک رپروشما چل رہا ہے جو بیجنگ نے، چائنا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بھی ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان بیلنس رکھتا رہا ہے اور اس کی دونوں ملکوں کو بخوبی خبر ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت تو خطرہ اسرائیل سے ہے. اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تو جس کے بعد یہ احساس ہوا کہ قطر پہ ہو سکتا تو ہم پہ بھی ہو سکتا. ایران کہاں سے آ گیا؟ ایران تو بلکہ ایک ہی صف میں کھڑا ہے اسرائیل کے خلاف. پہلے اسرائیل نے پہلے ایران کے خلاف جارحیت کی، اب وہ عرب ملکوں پہ آ گیا اور پھر گریٹر اسرائیل کا نقشہ لیے پھرتا ہے. تو چنانچہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہندوستانی مختلف رائے دے رہے ہیں. میں ایک اور صاحب کو سن رہا تھا کسی ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا جی اس کی کوئی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، عرب کچھ بھی کر لیں. تو یہ اس طرح وہ ہندوستانی تو یہ کہیں کہ ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی ہے ہندوستان کی طرف سے اور عربوں کے خلاف جارحیت کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے. تو یہ معاہدہ ان دونوں کو یہ پیغام ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا فریق نہیں ہے جس کو یہ پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہمارے ساتھ چونکہ ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب موجود بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جو دفاعی کانٹیکس میں اس کے ہم ذکر کر رہے ہیں، ماضی میں بھی پاکستان اور سعودیہ بڑے کلوزلی کام کرتے رہے اور حرمین شریفین کی اگر تحفظ کی بات ہو تو پاکستان کی بڑی پرنسپل پوزیشن رہی ہے. چشتی صاحب، یہ معاہدہ پچھلے معاہدوں سے ملٹریلی اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں تو مختلف کیسے ہے؟ بہت شکریہ ماریا، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ہماری جو ہسٹوریکل آپ نے پرسپیکٹو دیا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف بھی لڑا ہوا ہے. ہماری ایئر فورس کے پائلٹس 1967 میں اور 1973 میں عربوں کی طرف سے لڑے تھے. اسرائیل کے آج تک 78 سالوں میں صرف 5 جہاز ہوا میں تباہ کیے گئے ہیں کامبیٹ کے ذریعے، یعنی ایئر کامبیٹ اور ڈاگ فائٹ کے ذریعے. وہ پانچوں کے پانچوں جو مارنے والے تھے وہ پاکستانی پائلٹ سے. کسی عرب یا کسی اور ملک میں دنیا میں آج تک کسی اسرائیلی جہاز کو نہیں گرایا. یہ ہمارے لیے ایک پرائیڈ ہے. یعنی کہ ہم نے عربوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف دنیا میں اگر کوئی واحد ملک ہے جس کا یہ ایکسپیرینس ہے تو وہ پاکستان ہے. پہلی بات. سعودی عرب کے حق میں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھ لیں تو 20 نومبر 1979 تقریباً 46 سال پہلے بہت سارے بدبخت کوئی ٹیررسٹ تھے، کوئی 250 کے قریب، انہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا. جو عبادت گزار تھے مسلمان ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا اور یہ کوئی 250 کے قریب لوگ تھے. اس وقت یہ انہوں نے ڈگ ان ٹنلز کی ہوئی تھی اور کوریڈورز اور بیسمنٹ کے اندر اسلحے اکٹھے کیے ہوئے تھے. فیک جنازوں کی شکل میں انہوں نے اسلحہ آہستہ آہستہ اکٹھا کیا تھا. اس وقت بھی سعودی حکومت کو ایک ہی ملک یاد آیا تھا کہ وہی صرف کلیئر کروا سکتے ہیں اور اس وقت پاکستان آرمی کے کمانڈوز گئے تھے. 2 ہفتے میں یہ آپریشن مکمل ہوا تھا اور 2 ہفتے بھی اس لیے کہ ڈور ٹو ڈور، کوریڈور ٹو کوریڈور اور روم بائی روم اس کو ویکیویٹ کیا گیا تھا اور ایون پانی فلڈ کیا گیا تھا کچھ ایریاز میں ان کو نکالنے کے لیے. یہ جو اتنی پرانی ہماری ہسٹری ہے، جیسے میں نے 46 سال پرانی کہا، جس کا مطلب ہے ہم نے عربوں کے حق، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حق میں اور سعودی عرب کے اور اسرائیل کے خلاف ایکسپیرینس ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں ابھی کیوں مختلف ہے؟ ابھی اس لیے ہے کہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو، اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل فار سیکیورٹی والا جو تھا نا وہ کانسیپٹ ہرٹ ہوا ہے قطر پر دوحہ پر حملے کے بعد. عربوں کو یہ اشور کرایا گیا تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ اگر آپ ہمیں سستا تیل دیں گے تو ہم آپ کی سیکیورٹی انشور کریں گے. وہ نہیں کی گئی. تو اس وقت جو سب سے میرا امپورٹنٹ ماننا ہے وہ پنچ لائن اس وقت یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو اور خاص طور پہ سعودی عرب کو اس وقت میزائل یا جہاز نہیں چاہیے، اعتماد اور ٹرسٹ چاہیے. اور پاکستان نے وہ ویکیوم فل کیا ہے کیونکہ امریکہ نے وہ جگہ چھوڑی ہے. ہم نے کسی کی جگہ لینے کے لیے نہیں یہ سب کچھ کیا. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور اعزاز صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ لوگ اب خاص طور پہ ہمارے جو دشمن ہیں کبھی وہ اس کو نیوکلائزیشن کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پاکستان ایز اف کہ ہم کوئی بام شفٹ کرنے لگے ہیں خدا نخواستہ یا ہم اگلے دن چلا دیں گے. ایسی نہیں ہے. جو کریں گے جو ڈفرینٹ اینگل سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ ایک اور مس پرسپشن ہے کہ جب حملہ ہوگا ہم جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایک دوسرے کو ہم نے پیس ٹائم میں انیبل کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو آپ نے دیکھا تھا جو پاک فضائیہ کے جہاز J-10C گئے تھے جنہوں نے جہاز مارے تھے ہندوستان کے، وہ 3
3 साल से एंटी राफेल ट्रेनिंग कर रहे थे। ये नहीं हुआ था कि उस साथ चले गए थे, उन्होंने बटन दबाया था और उस साथ जहाज गिर गए, ऐसा नहीं था। वो पर्पस बिल्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, वॉर लाइक सिनेरियो कर रहे थे, रियल वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर वो कर रहे थे। तो ये पीस टाइम की ये सारी चीजें होती हैं। ये मिसपरसेप्शन है कि जब हमला होगा तो हम जाएंगे और पहुंच जाएंगे और हमला करेंगे। आई थिंक दोनों मुल्क अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो देखना अभी पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी में ताउन, कैपेसिटी बिल्डिंग में ताउन, एक दूसरे को ट्रेन करने में ताउन, इसके अलावा अपग्रेड करने में ताउन, ये कुछ बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो इस आपकी मुझे गुफ्तगू समझ में आ रही है। लेकिन इसका एक और बड़ा अहम पहलू है चौधरी साहब, जाहिर सी बात है एक सिफारती वजन है ठीक ठाक सऊदीया का इस वक्त दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान ने जितना वो सफर इन स्ट्राइड्स में तय किया है इस साल, वो भी अनबिलीवेबल है। हम पिछले साल जहां हम मौजूद थे और आज हम जहां हैं, ये वाज़े फर्क हम सबको मालूम है। तो जो सऊदीया का सिफारती वजन है उसका फायदा मैक्सिमम हम कैसे उठाएंगे, इससे उठाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है, क्योंकि हमें तो जो तैयारी रखते हैं हम तो हिंदुस्तान से जारहियत के खिलाफ रखते हैं। हमें वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है, और सऊदी अरब को भी इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल अब खुले आम नक्शे लिए फिरता है, जिसमें सऊदी अरब का जो शुमाली हिस्सा है मदीना शरीफ तक वो शामिल है, इसलिए उनको भी खतरा है उसकी तरफ से, तो उनके लिए भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है। तो एक विन विन है दोनों के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान का कद काठ इसलिए भी ऊंचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने मई 2025 करके दिखाया है। सऊदी अरब का भी आप सही कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्लाउड है, वो वसाइल से माला माल है, तो इसलिए ये पाकिस्तान एक्सपर्टीज से माला माल है और वो वसाइल से माला माल है। तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज बना है इससे, वो इलाके में एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी सलामती का अंसर के तौर पर उठाया। देखिए, वो तो मिस्र के पास भी जा सकते थे या किसी और मुल्क के पास भी जा सकते थे, उन्होंने तो हिंदुस्तान से भी कई मुआहदे कर रखे थे, लेकिन पाकिस्तान इसलिए चूज किया क्योंकि इखलास अगर नजर आएगा उनको, वो पाकिस्तान में नजर आएगा। और खालिद चिश्ती साहब ने बहुत सही मिसालें दी कि हमने साबित किया हुआ है कि हरमैन शरीफैन के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है जान छिड़कता है। तो इस वजह से एक विन विन है दोनों तरफ से। और इसके साथ अभी मैं 2 हमारे गुजरा हैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो तो इसकी एक्सपेंशन भी देख रहे हैं। मुझे पता नहीं कि तेजी से वो होगी, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि जो गल्फ की दूसरी रियासतें हैं वो भी शायद कुछ करना चाहें, क्योंकि उनका भी सिस्टम यही है कि इक्विपमेंट है, वेस्टर्न इक्विपमेंट है, लेकिन बंदे नहीं है इतने ट्रेंड जो ये काम कर सकें। और जिस तरह खालिद चिश्ती ने मिसाल दी कि वो उस जमाने में भी हमारे ही पायलट जाके जहाज उड़ाते थे और उन जंगों में काम करते। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ा हुनर दे रखा है, और ये अगर वसाइल सऊदीया के हों और हमारी एक्सपर्टीज हो, और ये सही कह रहे हैं कि जो जिससे ज्यादा ये शायद खौफजदा हैं वो तो यही है कि ये दोनों कहीं पीस टाइम में इतनी कोलैबोरेशन कर लें, इनकी लिंकेजेस इतनी बन जाएं कि ये उनके लिए ये एक किस्म का नुकसान हो। मैं एक और भी जी सॉरी, मैं एक और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप पे देख रहा था, हमारे कुछ दोस्त हैं वो बार बार बड़े पेसिमिस्टिक हो रहे थे इसके ऊपर कि जैसे इजराइल जो है वो हमसे खफा हो जाएगा। मैंने कहा यार वो तो ऑलरेडी ईरान, यानी आपको जब याद होगा तो इंडिया और इजराइल इकट्ठे थे उस जंग में, तो ये कोई हमारे लिए नहीं। और इजराइल जो फलस्तीन में कर रहा था उसी किताब से, उसी प्ले बुक से कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा था, तो हमें उस गठजोड़ से घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने मुकाबला किया है, ये तो हमारे दिफा में इजाफा हुआ है, मजीद हमारे लिए फायदा हुआ है। और कल को अगर चीन और तुर्की के साथ कोई कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं तो आप सोचें ना, अब रह गया सिर्फ इसमें अमेरिका का एक अननोन फैक्टर है। अमेरिका पहले ही थोड़ा मैं समझता हूं कि उनके यहाँ जरा सोच के अंदर आ रहे होंगे जाविये कि इसराइल ने क्या किया, क्योंकि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, उनकी एक स्पेस बनी हुई थी। जी, उनकी साख खराब की, उनकी लेवरेज खराब की। ट्रम्प साहब की जुबान जो है जो उन्होंने दी थी उस पे अब यकीन जो है वो कम हुआ। ये सारे फैक्टर्स हैं, उन्होंने काफी लोगों का अपने साथियों को आजमाया इसराइल ने, चाहे वो अरब दोस्त हो या उनके अमरीकी दोस्त हों। देखना यह है कि क्या अमेरिका इसके खिलाफ हो जाएगा, ये बात है ना। असल सवाल ये है, मेरा अपना जाती ख्याल है कि नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया कि बाग्राम बेस पे हम जाना चाहते हैं दोबारा। वहां पे भी पाकिस्तान की तरफ से एयर कॉरिडोर चाहिए, अगर पहले भी तो पाकिस्तान की तरफ से करते। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से कोशिश ये होगी कि सऊदी अरब इतना पुराना हमारा साथी है
इसको खोया ना जाए। पाकिस्तान के साथ भी वो आजकल कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि इसके साथ जो है ना मिलकर कुछ काम करें। तो मैं उनको इसके खिलाफ खड़ा होता देख नहीं रहा। सही। चिश्ती साहब, चूंकि अब टेक्नोलॉजी की बात भी है और टेक्नोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है बहुत सारे रिसोर्सेज में सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है हमारे अपग्रेड में, हमारे साथ कोलैबोरेट करके, और इट्स अ म्यूचुअल टू वे स्ट्रीट जहां पे हम उनको भी उनके जो गैप्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। पाकिस्तान किस तरह से टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इस सऊदी इश्तराक से फायदा उठा सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर पाकिस्तान अगर उसको अपग्रेड करना चाहे, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहे, तो ये मुआहिदा हमारे काम आ सकता है, हमारा फायदा होगा इसमें? देखिए मारिया, ट्रेडिशनली सऊदी अरब के जो कैडेट्स हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ट्रेनिंग के लिए आते रहे हैं। मैं रिसालपुर अकेडमी में इंस्ट्रक्टर रहा हूं और बाद में वॉर कॉलेजेस में भी, तो मैं एक्सपीरियंस है उनको ट्रेनिंग देने का। फॉर्चुनेटली मैं उसमें भी पिक हुआ था चंद ऑफिसर्स में से जिन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जाकर रियाद में उनके मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की थी। तो एक हमारा ट्रेडिशन है और बड़े हमें पॉजिटिव लेते हैं। देखिए एक चीज है, एक एलिमेंट ऑफ, एक टेसिट एलिमेंट ऑफ अनइजीनेस होती है विद इन अरब्स, ये मैंने फील किया। एक होता है कौन प्रोडोमिनेंट होगा या लीड कौन। पाकिस्तान से वो लोग ऑफिसर्स वहां भी और यहां भी जब आते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एक तो ये हमारा नेचुरल ऐसा बनता है। दूसरा ये है कि आप नोट करें कि हमने ओवर द इयर्स ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम का जिनका दुनिया का एतबार नहीं था, इंक्लूडिंग J-10C है, JF-17 थंडर है, हमारे वो ट्रस्ट बिल्ड किया है और हमने ये साबित किया है कि इक्विपमेंट अपनी जगह होता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। ये जो J-10C जिन्होंने जहाज मारे हिंदुस्तान के, वो हम 3 साल से उड़ा रहे थे और किसी ने ऑर्डर नहीं किया चाइना को इन जहाजों का। तो हमने ये एस्टेब्लिश किया है कि टेक्नोलॉजी अलोन बड़ा मैटर करती है। अगर मैं पेपर्स पर देखूं एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, तो मैं देखता हूं कि कतर के पास और सऊदी अरब के पास दुनिया के बेस्ट हैंड पिक फाइटर जेट्स हैं। लेकिन क्या मसला हो गया, कैपेसिटी एक और चीज होती है, एनेबलिंग और होती है, और उसके एनेबलिंग एनवायरमेंट और उसकी हौसला और ये जरूरत होना एक और चीज होती है कि उनको एम्प्लॉय कैसे करना है। मोस्टली वेस्टर्न मुल्क असला दे देते हैं या तो वो वेपन्स डिग्रेड करके देते हैं। मैं पढ़ रहा था कतर की एयरफोर्स का, जो इजराइल को उन्होंने तकरीबन 150-200 किलोमीटर वाले मिसाइल दिए हैं, कतर को 50 to 60 किलोमीटर वाले मिसाइल दिए हुए हैं। तो ये दिस सेज इट ऑल। वो चाहते हैं कि इनको एक वेपन सिस्टम ऑन पेपर्स, राफेल 36 उनके पास हैं, उनके पास यूरो फाइटर 36 ही इंडिया के पास हैं, 36 ही कतर के पास थे, 36 उनके पास यूरो फाइटर टाइफून है। लेकिन जब आप वेपन्स को डिग्रेड करके देते हैं तो आप समझते हैं कि सिंबॉलिकली आपने दे दिया, लेकिन वो जो पंच है जिसने लिथैलिटी क्रिएट करनी है वो रोक लेते हैं। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान बहुत जबरदस्त गैप फिल कर सकता है, क्योंकि हमने F-16 पिछले 43 ईयर से हम F-16 उड़ा रहे हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। फ्रेंच मिराज उड़ा रहे हैं, जो ऑब्वियसली फ्रांस के बहुत सारे जहाज इस वक्त मिडल ईस्ट में भी हैं, हमारा वो भी एक्सपीरियंस है, और चाइनीज भी उड़ा रहे हैं। हमने सबसे बढ़कर जो मारिया किया है ना हमने पिछले सालों में, और खासतौर पर पाकिस्तान ने 4 साल में किया है, वो इंडिजिनाइजेशन की है। हमने खुद 19 किए हैं, जिसका मतलब है हम अरब मुल्कों और खास तौर पर सऊदी अरब को ये कह सकते हैं कि हम आपकी एनेबलिंग करेंगे, इंडिजिनाइजेशन से कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, ना कि आपको फॉरेन डिपेंडेंसी हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सऊदी अरब को ये नहीं जहाज और मिसाइल नहीं चाहिए, उनको ट्रस्ट चाहिए, और वो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान आइडियल है प्लेस्ड फिल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम के पहले से मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, हमने बैनुल अक़वामी मुआहिदों की बात की है, जरा डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के ऊपर भी जिक्र करें, बिकॉज ये साथ साथ ही मामला चल रहे हैं, घर के अपने हालात भी हमें ठीक करने हैं। पेंशन का बिल किसी मुल्क में अगर उसके अमूरे रियासत चलाने के बिल से ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इंडिकेटर है। इसके पेंशन का जो पेंशन बॉम्ब है, इस इशू पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के पहले से हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई मुआहिदा है और खासतौर पे जो इश्तराक की तरफ हम आगे मजीद बढ़ रहे हैं उस वाले से बात की। ये तो हमने देखा कि जी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये तमाम चीजें अगर इसको बैक करें इंटरनल रिफॉर्म से, तभी हम बतौर कौम, बतौर मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त एक अहम बड़ा इशू है, जो पेंशन बिल है हमारा, वो ऐसी रियासतें जहां पेंशन बिल हुकूमत के चलाने के अखराजात से ज्यादा हो जाए,
یہ بڑا ایک پرابلمیٹک انڈیکیٹر ہے اور پاکستان کے اندر ایسا متعدد بار ہوا ہے، یہاں تک کہ IMF کو انٹروین کرنا پڑا اور پھر بالآخر 2024-25 کے بعد انہوں نے آپ سے پینشن بل کے اندر ریفارمز کرائے ہیں، لیکن کیا یہ ریفارمز کافی ہیں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ذرا آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہے کتنی. پاکستان کا پینشن نظام اب اپنے ہی بوجھ تلے دب رہا ہے. پاکستان میں پینشن کا موجودہ نظام طویل عرصے تک چلنے کے لیے پائیدار نہیں ہے. مالی سال 2024 میں قومی پینشن کی لاگت 20 کھرب روپے تک پہنچنے کی توقع تھی اور اگر اس نظام میں کسی قسم کی اصلاحات نہ کی گئی تو یہی لاگت اگلے 10 سالوں میں 100 کھرب روپے تک پہنچ سکتی ہے. یہ لاگت 2002-2003 میں 25 ارب روپے تھی جو صرف 20 سالوں میں 15 کھرب روپے سے زائد پہنچ گئی ہے. سابق بیوروکریٹ اور سابق ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی تھنک ٹینک جو ہے CDPR، اس میں ایک آرٹیکل کے مطابق 2018 میں وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات 245 ارب روپے تھے. یہ اخراجات گزشتہ 3 سالوں کے دوران اوسطاً 9% سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہے تھے. اس وقت کے بعد سے آج تک 2024-25 پینشن کا حجم 1 کھرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے جو اوسطاً 19% سالانہ اضافہ ظاہر کرتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہر 4 سال میں پینشن کا بوجھ دگنا ہو رہا ہے جو بالکل بھی پائیدار نہیں ہے. گزشتہ ایک دہائی میں وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات تقریباً 4.4 گنا بڑھ چکے ہیں. اس کے برعکس سول حکومت کے انتظامی اخراجات صرف 2.7 گنا بڑھے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے. مالی سال 2021-22 اس حوالے سے ایک اہم موڑ تھا جب پہلی بار پینشن کے اخراجات سول حکومت کے کل انتظامی اخراجات سے 10 ارب روپے زیادہ ہو گئے. اگلے ہی سال یہ فرق بڑھ کر 56 ارب روپے تک جا پہنچا اور ایک خلیج آنے والے برسوں میں مزید وسیع ہوتی نظر آ رہی ہے. صوبائی حکومتیں اور سرکاری ادارے SOEs بھی اسی دباؤ کا شکار ہیں. رواں سال چاروں صوبوں کے مجموعی پینشن اخراجات 850 ارب روپے سے تجاوز کرنے کی توقع ہے. سرکاری اداروں میں بھی صورتحال سنگین ہے. پاکستان ریلویز اپنی آمدنی کا بڑا حصہ پینشن کی مد میں خرچ کرتا ہے جبکہ پاکستان پوسٹ کے بجٹ کا تقریباً 1/3 صرف پینشن کی ادائیگی پر جا رہا ہے. یہ رجحان سرکاری ڈھانچے کے ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے اور ایک نظامی بحران کی نشاندہی کرتا ہے. پینشن واجبات کی آمدن قومی آمدنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. وفاقی حکومت کی خالص آمدنی میں سے اب 12% صرف پینشن پر خرچ ہو رہا ہے جو ایک دہائی پہلے 8.9% تھا. یہ نمایاں اضافہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ ان اخراجات کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. ماہر معاشیات عدیل ملک کے مطابق اس وقت پاکستان کا جو پینشن دینے کا قانون رائج ہے وہ کام نہیں کر رہا کیونکہ ملک کی موجودہ مالی حالت اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. شہباز رانا صاحب نے ٹریبیون میں ایک سٹوری کی اور اس کے مطابق ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے پینشن کے فوائد میں کمی کے حکومتی فیصلے سے اگلی دہائی میں بل میں 1.7 ٹریلین روپے کی کمی کا امکان ہے. یہ رقم پشاور سے کراچی تک ایک نئی ریل ٹریک بنانے کی لاگت کے برابر ہے. اگر فوری اور دوررس اصلاحات نہ کی گئی تو یہ بحران قومی مالیاتی اور معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پرابلم رکھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ریفارمز ہونی ہے تو اس کا ایک سولوشن بھی ہوگا. کیا دنیا بھر میں ممالک میں نظام ایسے ہی رائج ہے؟ اگر نہیں ہے تو انہوں نے کیا مختلف کیا اور پاکستان کے پینشن پرابلم کا حل کیا ہے؟ اس زمین میں آج ہم پہلا ایک سیگمنٹ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور ہم نے دعوت دی ہے شہباز رانا صاحب کو. سینئر صحافی ہیں, معاشی تجزیہ کار ہیں, اس پہ بیشتر گفتگو کر چکے ہیں, بہت آرٹیکلز لکھ چکے ہیں, بڑے قریب سے اس معاملے کو جانتے ہیں. بہت شکریہ شہباز صاحب. یہ پرابلم ذرا لوگوں کو تفصیل سے سمجھانا ضروری تھا کہ جیسے میں آپ کے آرٹیکل سے پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں پورے اس کے طول و عرض میں ایک نیا ریلوے ٹریک سسٹم اس اماؤنٹ سے رکھا جا سکتا تھا. یہ حل کیوں نہیں ہوتا کہ یہ پینشن پرابلم؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے یہ ٹاپک جو ہے اس کو آپ نے پک کیا ڈسکشن کے لیے. یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے جو سب سے بڑا خرچہ ہے, اس پہ ہم سب بات کرتے ہیں. دفاع کے بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ہم, PSDP کے اوپر بات کرتے ہیں. پینشن کا جو بل ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اور یہ مسئلہ صرف ایک وفاقی حکومت کا نہیں ہے, چاروں صوبائی حکومتوں کا ہے. پھر جو کارپوریشن ہے جیسے پاکستان ریلوے کا آپ نے ذکر کیا, ان کا مسئلہ یہ ہے. پاکستان میں سب سے بڑا خرچہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی, دوسرا خرچ دفاع, تیسرا آپ کی سبسڈیز ہوتی ہیں اور چوتھا پینشن بل ہے. اس کے بعد پھر آپ کا 5ویں نمبر پہ آپ کا آ جائے گا رننگ آف دا سول گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو پورے حکومت کا نظام چلانے کا سویلین حکومت کا خرچہ ہے. پھر آپ کا PSDP جا کے 5ویں نمبر پہ آتا ہے یا 6 پہ آتا ہے. تو اتنا بڑا یہ خرچہ جو ہے یہ ہو چکا ہے. اس کے اوپر ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ایون کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دوران بھی اس کے اوپر کمیشنز بنے, پینشن کمیشن کی ریفارمز کا آپ نے سنا, پھر عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی ہوا, پھر اس گورنمنٹ کے اندر بھی ہوا. اس میں کچھ بیبی سٹیپس
لیے گئے ہیں, کچھ جو اسٹیپس لیے گئے ہیں وہ کیا کافی ہیں, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, بٹ ایک بگننگ ضرور ہوئی ہے. اوور آل اگر آپ اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ جو جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے اصلاحات کی بات کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے آئی ایم ایف کا فوکس بھی ان چیزوں کے اوپر رہ جاتا ہے جو نمبرز ہوتے ہیں, جو اصل جو گورننس کا پرابلم ہے پاکستان کا, جو اصل جہاں سے اتنے بڑے بڑے خرچے آ رہے ہیں. جیسے بجٹ کا اگر آپ کا 1/3 آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں تو باقی آپ کے پاس کیا بچتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر گورننس میں اگر آپ دیتے ہیں تو چاہے جو ہمارے حکومتی ملکیتی ادارے ہیں ان کی گورننس کا نظام ہو, پھر یہ پینشن کا نظام ہو, تو چونکہ اس میں بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ریفارم کرنا جو آپ نے کسی کو دے دیا وہ واپس لینا مشکل ہوتا ہے. ویسٹرن انٹرسٹ کی آپ بات جو کریں, لیکن میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس کے حوالے سے نکالی ہے اسٹیٹمنٹس, پی ٹی آئی ہو, موجودہ گورنمنٹ ہو, ایون اگر اسٹیٹمنٹس کے حد تک پیپلز پارٹی بھی ریفارمز کے اوپر سب کا اتفاق ہے, ہوتے نہیں ہیں وہ پولیٹیکل. کیا اس میں کوئی پولیٹیکل رکاوٹ ہے, پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے اس کو 2 حصوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو 1947 سے لے کے آج تک جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے جو ملازمین تھے, جو سویلین گورنمنٹ کے ملازمین تھے ٹل 30 جون 2024, ان کو جو حکومت نے, صدر پاکستان نے جب ان کو ہائر کیا, ان کو جو ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا, ان کے تو آپ نہیں چینج کر سکتے نا, وہ جب تک زندہ ہیں وہ. اور پھر آگے جو رولز کچھ ریفارم ضرور ہوئے تھے, جیسے ان لمیٹڈ فیملی پینشن جا رہی تھی, ان کو انہوں نے لمٹ کیا, وچ واز اے گڈ اسٹیپ. مطلب اگر ایک بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد بھی اگر وہ اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی جو پینشن لے رہی ہے ان کی ڈیتھ کے بعد, تو وہ ایک تو افورڈ نہیں ہو سکتا تھا. پہلا اسٹیپ یہ حکومت نے کیا, وچ واز اے گڈ اسٹیپ, کہ انہوں نے پچھلے سال سے جولائی 2024 سے انہوں نے جو سویلین جو نئے ملازمین ہائر ہو رہے ہیں وہ کنٹریبیوٹری پینشن میں آ گئے. مطلب یہ کہ وہ ان کو جو پینشن ہے جو وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد لیں گے, جو 1 جولائی 2024 کو جو ایک آفیسر یا آفیشیل جو گورنمنٹ کی جاب میں آیا ہے وہ خود کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, کچھ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, اور جو ان کی کنٹریبیوشن آئے گی اس سے ایک پینشن فنڈ بن جائے گا. اور بائی دا وے یہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے یہ کافی پہلے اس پہ کام کر چکی تھی, پنجاب نے بھی اس پہ کام کیا تھا, وفاقی حکومت نے اب شروع کیا ہے. آپ نے کہا جی کہ کچھ حکومت 2024 کے اندر آئی ایم ایف کے مطالبات کے بعد انہوں نے کی ہے ریفارمز, لیکن پھر بھی یہ بھی بڑا مسئلہ سنگین ہے. اس کے لیے اور ہنگامی طور پہ کیا کیا جانا چاہیے ہے؟ ہمارے ارد گرد اور کون سے ایسے ممالک ہیں جن کا پینشن کا مسئلہ ہوا ہے, جنہوں نے اس کو سالو کیا, حل کیا؟ اس کا سمپل سولوشن, اور گورنمنٹ اس راستے پہ جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماضی کے آپ کی جو امپلائمنٹس ہو چکی ہیں آپ اس کا فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتے. یونیورسل پرنسپلز ہیں اس کے اندر, اور بائی اینڈ لارج جو کنٹریز ہیں انہی لائنز کے اوپر کام کریں. ہمارے اپنے ملک کے اندر خیبر پختونخوا نے جب پینشن فنڈ بنایا, پھر پنجاب نے بھی غالباً اس پہ بنا لیا ہے, اب ناٹ شیور اباؤٹ پنجاب, بٹ خیبر پختونخوا کا مجھے پتا ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کنٹریبیوٹری پینشن کا کام شروع کر دیا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک بڑا حصہ پیسے کا رکھے, تاکہ وہاں سے پھر اس کو پھر آگے انویسٹ کرے, اور انویسٹ کر کے وہاں سے اس کو جو ارننگز آ رہی ہیں اس کو آف دا بجٹ لے جائے. ایون کہ آپ کے پہلے جو آپ کی ہائرنگز ہو چکی ہیں جن کی پینشن آپ چینج اس کے رولز نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ آپ کے رائٹس ہوتے ہیں نا. جب آپ آج مجھے کسی گورنمنٹ نے ہائر کیا تو آج کے جو رولز ہیں میرے پہ اپلائی کرتے, اس کے اوپر میں نے کانٹریکٹ سائن کیا, وہ میری مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا. تو سولوشن اس کا یہی ہے, ایک بڑا پینشن فنڈ بنایا جائے, اس کا جو پیسہ ون آف تو آپ اس میں پیسہ ڈالو گے, اس پہ کام بھی شروع ہو چکا بائی دا, بٹ جتنی رقم اس میں ڈالنی چاہیے اتنی ڈال نہیں رہی ہے. وہاں پہ بڑے پیسے ڈالیں وہاں کے اندر, اس کی انویسٹمنٹس کریں, وہاں سے اس کی جو انکمز آ رہی ہیں تو اب آہستہ آہستہ فیڈرل بجٹ جو ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں, تو اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, اب ٹیکس پیئرس کے پیسے سے آپ پینشن نہیں دیتے. تو دس از اے اسٹیپ, دس از اے بیبی اسٹیپ, دس از امپورٹنٹ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ لے لیا ہے. دوسرا ملٹری پینشن کے اوپر کنٹریبیوٹری پینشن کا جو اطلاق ہونا ہے وہ ہوپ فلی کہہ تو رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد یہ ہو جائے گا. اگر دسمبر میں نہیں ہوتا مے بی جون میں ہو جائے, بٹ یہ کرنا بہت ضروری ہے. پر میرے لیے تو سب سے بڑی شاکنگ بات یہی تھی جب میں ریسرچ کری تھی کہ آپ کی حکومت کے اخراجات چلانے کے جو پیسے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پینشن کا خرچہ ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو خود پچھلے 10-15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ بائی اینڈ لارج جو سویلین گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی آسٹیرٹی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے اس میں سلپیجز بھی ہوتی ہیں, بٹ ایک ٹائٹ کنٹرول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بل کے اوپر اگر آپ نیٹ آف دیکھیں تو کبھی 2%, 3% یا کبھی 10% اضافہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کی 10-12% انفلیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پینشن ایک ایسا خرچہ ہے اور پھر اس میں ایک سمپیتھیٹک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب بجٹ کے اوپر پینشن کی اناؤنسمنٹ نہیں آتی تو لوگوں کے لیے بہت بڑا شاک ہوتا ہے. وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی پینشن میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. جو اوریجنل سمری بنی تھی پینشن اصلاحات کے لیے اس میں کچھ کمپرومائزز ہوئے تھے, تو اگر وہ کمپرومائزز نہ کرتے تو وہ جو سیونگ
نے جو 1700 ارب روپے کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ سیونگز ہو جاتی اور لانگر پیریڈ تو پھر ہمارے اتنا ہی قرضہ کم ہوتا, اتنا ہی پھر ہم وہ ٹریک ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ میں جاتا, ہمارے ایجوکیشن میں جاتا, ہمارے ہیلتھ میں جاتا, اور اور مالک میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ رائٹ نہیں سمجھنا چاہیے, رسپانسبلٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ اس کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہباز رانا. پروگرام کے سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہے. بریک پہ جائیں گے. کسان بار بار جو ہے اس وقت ایک زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. چونکہ اب سیلاب کا پانی آہستہ آہستہ جو علاقوں سے اتر رہا ہے تو صورتحال مزید واضح ہو رہی ہے. بات کریں گے کسان رہنماؤں سے, جانیں گے جی کہ کتنے ایکڑ پہ ان کا جو نقصان ہے, اس کے بعد ایسٹیمیٹ کیا بنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سیلاب کا پانی تو آہستہ آہستہ اتر جائے گا, لیکن اپنے جو نقصانات ہیں, اثرات ہیں, وہ بڑے گہرے چھوڑ کے جا رہا ہے, اور چند ہفتوں کی نہیں, چند مہینوں کی نہیں, 1 سال اور اس سے زیادہ کی بات ہے. اس وقت اگر ہم آپ کو بتائیں تو ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سیلاب جس نے مشرقی دریاؤں کے کنارے 13 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین ڈبو دی ہے, نے خاص طور پر کپاس کی کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے, جس کے باعث خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. سیلاب کے نتیجے میں 2 ملین افراد بے گھر ہوئے ہیں, 2000 دیہات زیر آب آئے ہیں, اور متاثرہ علاقوں سے 7,60,000 افراد اور 5,16,000 مویشیوں کو منتقل کرنا پڑا ہے. ستلج, راوی اور چناب دریاؤں کے کمانڈ علاقوں میں پنجاب کے 24 اضلاع کی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 3000 سے زائد مربع کلومیٹر یعنی کل رقبے کا 4.7% ابھی بھی سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. سیلاب نے عام فصلوں کو تباہ کیا ہے, جن میں چاول, گنا, مکئی, سبزیاں اور کپاس شامل ہیں. پاکستان بزنس فورم کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب میں تقریباً 35% کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے, جبکہ بہاول نگر میں نقصان 40 سے 50% تک پہنچ گیا ہے, جو صوبے کا سب سے بڑا کپاس پیدا کرنے والا ضلع ہے. کسان بورڈ کے رہنما کے مطابق نقصان 500 ارب روپے سے زائد 13 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین ڈوب گئی ہے. کسان بورڈ پاکستان کے رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ کپاس, چاول, تل, مکئی اور چارہ فصلوں کے نقصان کی وجہ سے کسانوں کو تقریباً 536 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. پاکستان بزنس فورم کا کہنا ہے کہ وسطی اور جنوبی پنجاب میں 60% چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے, لیکن برآمد کنندگان نے اس دعوے کی تردید کی ہے. سیلاب کی وجہ سے چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے, جو مویشیوں کی صنعت کے لیے خطرہ ہے, جو قومی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو اناج کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے, جس سے پاکستانی چاول عالمی مارکیٹ میں غیر مسابقتی ہو جائیں گے. اسی طرح کپاس کی فصل کے نقصان سے ٹیکسٹائل صنعت بھی پریشان ہے, جو پاکستان کی برآمدات کا نصف سے زیادہ حصہ ہے. پنجاب اور سندھ کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے علاقے, جن میں بہاول نگر, ملتان, بہاولپور اور رحیم یار خان شامل ہیں, یا تو زیر آب ہیں یا مزید بارش کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ گندم کی ترسیل کے حوالے سے بھی صوبوں کے درمیان ہم نے دیکھا ہے کچھ علاقوں میں, کچھ صوبوں میں پابندی کی گئی ہے. کے پی اور سندھ میں اس وقت گندم کا بحران ہے, کیونکہ پنجاب سے گندم کی ترسیل پر اس وقت پابندی ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ 83% فلور ملز تو اس وقت بند ہیں, لیکن یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک فوڈ سیکیورٹی کرائسس جس کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں وہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. پروگرام کے حصے میں سید محمود بخاری صاحب, جو کہ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمود بخاری صاحب. جو میں نے اوور آل 556 ارب کا فگر ہمیں پاکستان بزنس کاؤنسل نے دیا ہے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی اسیسمنٹ اس وقت کیا ہے, چونکہ پانی اتر رہا ہے تو آپ کو حقیقی نقصان کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے, اور اس کا کتنے امپیکٹ ہوگا اور کتنی دیر تک امپیکٹ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ ہماری میمون صاحبہ اور اے آر وائی کا آپ کا, کہ آپ ان مسائل کو جو اٹھاتی ہیں, جو اصل میں حقیقی معنی کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں, عام لوگوں کے مسائل ہیں. مریم بی بی, ہمیں سیلاب نے تو برباد کر کے رکھ دی ہے. وہ کہا نا کسی نے کہ بستی بستے بستے بستی ہے, تو یہ جو پلک چھپکتے ہی جو ایک ہنستے بستے گھر جو گزرے ہیں, اور وہ آج ایک کھلے آسمان کے نیچے اس رات کی تاریکی کے اندر اپنے خواتین, اپنے بچے, اپنے بوڑھے ماں باپ اور ایسے مریض بھی ہیں جو فالج زدہ ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور اس گرمی کی تپش میں کہ عام آدمی جو ہے وہ باہر وہ گرمی نہیں سہ پاتا, تو وہ لوگ بیچارے جو مجبور ہے. اور یہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے کہ جو ہماری حکومتوں کو اقدامات لینے چاہیے تھے وہ مکمل طور کے اوپر ناکام نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ریسکیو ہے, ریلیف ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے. ابھی تو ہم ابھی تک جو ہے
وہ ریسکیو کے عمل سے نہیں نکلے اور ریلیف جو ہے وہ اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ دکھاوا زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ ہماری جو ادارے ہیں ان کو پنپنے نہیں دیا, ان کے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے, وہ سخت ہے ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم نے ان چیزوں کا عادی کیا ہو. ہم نے تو ان کو بڑے بڑے ڈالے لے کے دیے ہیں, بڑے بڑے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری ہے اور ریلیف ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں. یہ بات ہم مختلف پروگرام میں پہلے اٹھا بھی چکے ہیں, جو میں خاص طور پہ کسانوں کے نقصان اور اس وقت اشد طور ضرورت کیا اس پہ اگر ہم مریم بی بی میں آ رہا ہوں, میں اپنا دکھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جی. میں اچھا اب نقصان جو ہے وہ اس کا اندازہ, اب آپ جس طرح اس بحث کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 60% چاول کا نقصان ہو گیا. دیکھیں 60 لاکھ 62 لاکھ ایکڑ کے اوپر اگر چاول ہے تو اس میں کم و بیش 9 لاکھ 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کھڑی فصل تباہ ہو گئی. کسان کا 1 ایکڑ کے اوپر 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ ہوا. اور اس کے بعد کاٹن کا آپ نے بتایا, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے نقصان کو جو ہے وہ بتایا ہے. اور اسی طرح ہی ہوا ہے کہ آپ کے جو تل کی فصل بھی, آپ کی مکائی کی فصل بھی, یہ اربوں کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا. 500 ارب کی تو ایک ہم اندازہ کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ نقصان ہے. اور پھر یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی اس کی تپش جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں پہنچی اس طرح سے. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تھوڑی سی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سبزیاں مہنگی ہیں اور دیگر چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں. ابھی اس وقت دیکھیں یہ کرنا حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی. جی, لیکن آپ کے مطالبات اگر آپ سامنے رکھ دیں تو پھر ہم ذرا آسانی سے اس کو سمجھا پائیں گے. مطالبات کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ جی, ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ کسانوں کا جتنا نقصان ہوا ہے, جس طرح ابھی مریم بی بی نے یہ اعلان کیا کہ جس کا نقصان ہوا ہے 20,000 روپے ہم دیں گے, یعنی میرا نقصان ہوا ہے 1 لاکھ روپے 1 ایکڑ کے اوپر اور مجھے 20,000 کی بھیک نہیں چاہیے. دیکھیں کسان جو ہے وہ اس ملک کو چلاتا ہے. آپ کا جی ڈی پی کا 24% کسان دیتا ہے, آپ کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 48% جو ہے وہ روزگار زراعت دیتا ہے. آپ ان کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے, آج آپ کے جو پرائم منسٹر اپنا چیف منسٹر ہیں سندھ کے, انہوں نے آج تسلیم کیا اس بات کو کہ کسانوں کو گندم کا ریٹ نہ دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور آج جو ہے وہ جو ہے وہ بھگت رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے, اور وہ پہلے ان کو اجازت دی. ابھی مطالبات پہ آجائے, میرے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے. مطالبات کیا ہے؟ مطالبات یہ ہے کہ بجلی کے بل یہ 1 مہینے کے لیے نہیں, دیکھیں جو اگست کے جو ہمارے بھی انہوں نے معاف کیے ہیں وہ تو سیلاب تھا اس وقت, اس کا کیا فائدہ 6 مہینے کے لیے. بجلی کے بلوں کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی گندم کی قیمت کے حوالے سے جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کو حکومت ایڈریس کرے. فی الحال جس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے مطالبات یہ سمجھ پا رہے. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.